جب اس زمین کے اوپر اچھائیوں کا ہنن ہوتا ہے، جب اس زمین پر بلڈوزر کے ذریعے سے غریبوں کے گھر توڑ دیے جاتے، جب اس زمین کے اوپر ایک خاص سمودائے کے مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا جاتا، جب ایسا ظلم ہوتا ہے تو سنو، شریمد بھگوت گیتا کہتا ہے یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ یاد رکھو دنیا کے ظالموں، دنیا کے فرعون کے اولادوں، اگر رب نے، ایشور نے تمہیں طاقت دی ہے تو غریب مظلوم غریب کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں، ایک خاص سمودائے کے مسجد مساجد اور ان کی عبادت گاہوں کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ انصاف کرو، انصاف کرو، ورنہ رب کے پاس ایک ایسا بلڈوزر ہے، اگر رب نے اس کو اجازت دی تو پوری دنیا کا بلڈوزر ایک طرف اور رب کا بلڈوزر ایک طرف۔ اٹھائیے جب رب ذوالجلال نے اس بلڈوزر کی طاقت کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، حضرت جبرائیل کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی طاقت دی، ان کا ایک پر پوری دنیا 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو اللہ نے 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اس زمین کو بنایا ہے، جبرائیل کو اتنی طاقت دی ہے، اگر وہ ایک پر کے ذریعے چاہے تو اس پوری زمین کو پلٹ سکتا ہے۔ رب کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن کبھی بھی اسلام نے یا کبھی بھی محمد الرسول اللہ نے طاقت ہونے کے باوجود بھی اس کا مس یوز نہیں کیا، جب ضرورت پڑی تو استعمال کیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ رب نے قسم کھائی استعمال نہیں کیا ہے اس طاقت کا، تو قوم لوط کا انجام دیکھ لو، جب اس قوم نے بغاوت کی، اس قوم نے نافرمانی کی، اس قوم نے اپنی نبی کے خلاف وہ بغاوت پر اتر آئے، تو رب ذوالجلال نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ جبرائیل اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور اس قوم لوط کی بستی کے نیچے ایک پر کو ڈالتے ہیں، 7ویں آسمان پر لے کر جا کر پٹخ دیتے ہیں، پوری قوم فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، وہ زمین کے نیچے دب جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا دنیا والوں کو، تمہارا اگر ظلم بڑھ جائے گا، تمہاری سرکشی بڑھ جائے گی، تو میرے پاس بھی، تمہارے پاس تو ڈپلیکیٹ بلڈوزر ہے، اگر اس کا بیرنگ ٹوٹ جائے تو 5 دن تک رکھنا پڑے گا گیرج میں۔ رب کے پاس ایسا بلڈوزر ہے، ایسی طاقت ہے کہ امریکہ کے پاس بھی اس کا کوئی توڑ نہیں، دنیا کے پاس رب کے علاوہ کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو جبرائیل امین کے پاس طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے مس یوز نہیں کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ کو طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں وضاحت کی ہے کہ آپ کے جو خادم تھے حضرت اسامہ، ان کو زخم لگا، بے ہوش ہو کر گر گئے، اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا، پانی پلایا۔ جب اللہ کے نبی کی 3 جگہ پر ٹارگیٹ کیا گیا تھا، ایک سر پر پتھر مارا جاتا، دوسرے نمبر پر گھٹنے پر مارا جاتا، تیسرے نمبر پر ٹخنے پر مارا جاتا، تاکہ ہڈی میں چوٹ لگے، چمڑا کٹ جائے، نس پھٹ جائے، نبی یہیں پر گر جائے۔ طائف میں 10 مکھیاؤں نے، 10 MLAs نے، 10 باطل طاقت نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اللہ کے نبی چلے آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کی شکوہ فریاد رب سے کرتے ہیں، اے ربا میں ان کے سامنے میں کیا مانگنے گیا تھا؟ میں نے ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے ان سے کوئی پراپرٹی کی ڈیلنگ کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، میں تو صرف کہنے گیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کی اولادو، یا ایھا المسلمان نہیں کہا تھا، یا ایھا المومن نہیں کہا تھا، یا ایھا الناس کہا تھا۔ اے آدم کی اولادو، تاریخ بھی مان چکی ہے کہ زمین کے اوپر جو انسانوں کی تاریخ ہے وہ 1,00,000 سال پہلے کی نہیں، صرف 10,000 سال پہلے کی انسانوں کی تاریخ ملتی۔ انسان 10,000 سال پہلے
اس دھرتی پر انسان نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ آدم کی اولادو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں پڑھے، انہوں نے شرابیوں کو لگا دیا، پاگل نوجوانوں کو لگا دیا جو نبی کے پاس پتھراؤ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے یہ طائف کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، خون ٹپک رہا تھا، نالین میں خون جمع ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رب نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل تیری طاقت کس کام کی؟ اگر آج میرے محبوب کی تم مدد نہ آیا تو تمہاری طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین فوراً تشریف لاتے ہیں۔ اے آقا آپ اشارہ کرو، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ بستی تھی، اس پورے بستی کو اس طرح پیس دیا جائے، میں پیسوں گا جیسے اناج کو چکی میں رکھ کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ نبی وہاں پر اس بلڈوزر کا استعمال کر سکتے تھے نا، نبی وہاں پر اس طاقت کا استعمال کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اے جبرائیل جاؤ، رب نے مجھے قرآن میں کہا ہے کہ محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر بھیج رہا۔ We have sent you not but as a mercy for all creatures۔ مائیکل ایچ ہارٹ The 100 بک کا رائٹر، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کیا؟ We have sent you not اے محمد بٹ ایز اے مرسی، ہم آپ کو نہیں بھیج رہے دنیا میں ایک عام سادھارن انسان بنا کر، بٹ ایز اے مرسی، مرسی مینس رحمت، بٹ ایز اے مرسی فار آل کریچرس، فار آل مین کائنڈ نہیں، کریچرس، کریچرس کس کو بولتے ہیں؟ اسکول کے بچے جلدی سمجھ جاتے، کریچرس مخلوقات کو بولتے ہیں، مخلوق، کریچر، کریچرس۔ جب پلورل بنانا ہو تو ایس لگا دیتے، یعنی جب بہووچنم، جب جمع بنانا ہو تو انگریزی میں عموماً لفظ ایس کا استعمال ہوتا ہے، تو کریچر نہیں، کریچرس آف دا ورلڈ۔ اے نبی آپ کو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے بھی، یو ہیو سینڈ ڈاؤن وتھ مرسی فار آل اینیملس آلسو۔ اسی لیے آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ جاتے تھے، محمد رسول اللہ۔ جانور بھی آپ کے پاس میں اپنی شکایت اور کمپلین کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ جو ترجمہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 بک، یہ کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں، پڑھ سکتے ہیں، یہی ترجمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی رحمت کیسے ہیں؟ اس چیئرمین صاحب کا سوال جو ہے وہ اسی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں آ رہا ہے، لیکن پہلے ہم نے ان کو یہ سمجھایا، ہم نے کہا کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی تھوڑے سے میں پھر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے، اس کو اس برائی سے نکالنے کے لیے پرانا وعدہ کیا تھا جو انسانوں نے رب سے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، انسانوں میں سے برپا کرتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے انسانوں میں سے ہی بنائے، لیکن ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کہیں پر برائی ہوتی ہے، جب کہیں پر کوئی اتیاچار، ظلم ہوتا ہے، تو وہ ایشور خود اپنی ذات میں تبدیلی کرتا ہے، اپنی ذات میں تبدیلی کر کے وہ انسان بن کر آتا ہے۔ اگر انسانوں کے بیچ میں ظلم ہو رہا تو انسان بن کر آتا ہے، اور اگر کہیں کسی اور پرانی کے بیچ میں کہیں پر کوئی اور ظلم ہوتا ہے، جہاں جس بھیس میں ضرورت ہوتی ہے وہ ایشور آتا ہے۔ یہاں عقیدے میں فرق ہے۔ ہم نے کہا لیکن عقیدہ تو ہے آپ کے یہاں بھی۔ ضرورت تھی راون کے سامنے میں شری وشنو کو رام کی شکل میں آنے کے لیے، تو رام کی شکل میں پیدا ہوئے، آئے رام کی شکل میں، اور راون کا ود کیا، ان کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا، یعنی ظلم کا سد باب ہوا، ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ عقیدہ آپ کے یہاں بھی ہے اور یہ عقیدہ ہمارے یہاں بھی، اور ہم اسی لیے کہتے کہ ہمارے جتنے بھی نبی آئے،
دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے وہ مومن نکلتا ہے کہ غیر مومن نکلتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، اس کا جو جنم ہوتا ہے، اس کی جو پیدائش ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، وہ مومن بن کے آتا، بچہ مسلمان بن کر آتا ہے۔ دنیا کے سارے انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب۔ کیسے؟ دلیل ہے اس کے، آپ قرآن پڑھیے۔ اسی طرح کا ایک جلسہ اللہ نے کیا تھا، کہاں؟ عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا، تمام روحوں کو جمع کر کے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کو جمع کر کے، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، امریکہ، اسرائیل، جزیرۃ العرب، جتنے بھی ہیں سب، بھارت کے اندر میں سناتن، سکھ، جین، بودھ، مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر لال بجکر، سب کی آتما، سب کی روح وہاں پر تھی۔ کہاں؟ رب کے سامنے۔ رب نے کہا الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور گاڈ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا وہاں پہ، سب نے کہا، مسٹم گروہم منتری نے بھی کہا تھا، مسٹر پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا، سارے لوگ، امیر غریب، سب نے، آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں سارے انسانوں نے کہا تھا وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ قالو، بہوچنم، جمع کا صیغہ، قالو، سب نے کہا تھا بلا، وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ میرے خدا ہیں، مائی، یو آر مائی، میرے یعنی ایک ایک کے سب کے خدا ہیں آپ۔ جب وہاں خدا مان لیا، سارے روح اور آتما سب مسلمان ہو گئے۔ جب ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، ماں کے کوکھ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، جسم دے کر رب بھیجتا ہے، تو وہاں جس گھر میں پیدا ہوا، اگر اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اگر اس گھر کے اندر میں بھجن پڑھنے والا ہے، ہنومان چالیسا پڑھنے والا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے لوک اجاگر، رام دودت اتلت بلداما، گھنٹی بجاتا ہے اس گھر کے اندر، تو وہ بچہ آگے چل کر وہی رام چرتر مانس پڑھے گا۔ کسی گھر کے اندر بائبل کا اگر ورنن ہوتا ہے، بائبل پڑھا جاتا ہے، یا کسی گھر کے اندر میں یہ تالمود پڑھا جاتا ہے، کسی گھر کے اندر میں عہد جدید عہد قدیم پڑھا جاتا ہے، کسی گھر کے اندر میں مول منترا سکھوں کا پڑھا جاتا ہے، ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویرا کال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی بیرک ہے۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے، ان کے ماں باپ ان کو عیسائی بنا دیتے، ان کے ماں باپ یعنی جس کلچر میں، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا، پلا بڑھا، وہ بچہ اسی طرح بن جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر اگر دینی ماحول ہے تو آپ کا بچہ دیندار ہوگا، آپ کے گھر کے اندر اگر ٹی وی اور فلم اور موبائل کا بہت زیادہ چلن ہے اور بے سلیقہ بے تہذیب ماحول ہے آپ کے گھر کے اندر، تو آپ کا بچہ بے تہذیب بے سلیقہ اور بدتمیز بن سکتا ہے۔ اگر پیرنٹس شراب پیتے ہیں، ماں یا باپ میں سے کوئی شراب کا سیون کرتا ہے، بہار کے اندر شراب تو نہیں، کوریکس ضرور ملتا، ٹیبلٹ، نیٹرابیٹ، سولیسن کیا کیا سونگتے نہیں معلوم، ٹوائلٹ میں جا کے پتہ نہیں وہ بھی سونگتے ہوں گے۔ کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ ہر وقت نشے کے اندر رہتے ہیں، نشے میں دھت ہو کر۔ بچے کی تربیت ماں باپ پر ڈیپینڈ ہے، بچے کو کدھر لے جانا ہے یہ گارجن کی ذمہ داری۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں صاف صاف لفظوں کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ دھیان دے اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے، بچوں کو صحیح تربیت دیجئے۔ نئی نسل ہے، اس کو جدھر لے کر جانا چاہیں ادھر جائے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے وحدانیت کو قبول کرنے کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ تمام انسانوں کو، بچوں کو اپنی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ وحدانیت، یکتا، تنہا، یہ فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بڑی غور کرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ آج کے زمانے میں
سب سے پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کو. اسی لیے شاید پنڈت دیانند سرسوتی جی نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش، جو کہ اسلام کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس ہے، وہ کتاب پڑھیں گے تو انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، لیکن اس میں ایک بات بہت اچھی لکھی. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو کوٹ کیا. انہوں نے لکھا، ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یس ساماسمگمہ. بچے کو کیا کرنا ہے؟ دیندار بنانا ہے، بچے کو نیک بنانا ہے، بچوں کو کامیاب بنانا ہے. انہوں نے لفظ کامیاب لکھا ہے، دیندار تو نہیں لکھا. انہوں نے لکھا کہ بچہ اگر پروشو ویدہ مہان بنانا ہے تو ماں کی پہلے ذمہ داری، دوسرے نمبر پر باپ کی ذمہ داری، تیسرے نمبر پر ٹیچر کی ذمہ داری. ان تینوں آدمی کی محنت سے تب ایک مہان پروشو ویدہ مہان انسان بنتا ہے. برکت محنت کی ضرورت ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے کہا کہ سب کے سب مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے آخری نبی اسی مبارک مہینے میں آئے تھے. ہم نے کہا آپ کے عقیدہ الگ ہے، تھوڑا سا الگ ہے کہ پرماتما اس زمین پر آ جاتا ہے. ہم نے کہا ہمارے یہاں پرماتما تو نہیں آتا، اللہ نہیں آتا، بلکہ اللہ بھیجتا ہے، اپنی طاقت دے کر بھیجتا ہے، اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے اور اپنا میسج دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر اور وہاں پر جا کر تبلیغ کرو. جاؤ فلاں محلے میں، فلاں قبیلے میں، وہاں پر فلاں بندہ بہت زیادہ سرکشی پر اترا ہوا، وہاں پر میری مخالفت ہو رہی، وہاں پر اساماجک تتووں سے لوگ جڑے ہوئے. بہت سارے طریقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھیجا. ہم نے کہا کہ چیئرمین صاحب، ہمارے نبی کی وشیشتائیں آپ کی کتابوں میں مذکور ہے. ہم نے کہا کہ سب سے پہلا نمبر پہ نبی جہاں پیدا ہوئے، نبی کی پیدائش کی پوری 2-3 صفات کو آپ کے گرنتھ میں بیان کیا گیا. میں نے منتر میں پڑھا تھا، کیا ہے؟ شمبھل گرام گکھیس براہمانیس گہاتمن بھون وشنو یشش کل کی پرادر بھوشتی. شمبھل گرام، گرام مینس جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے فارم میں بھی کہیں لکھا ہوتا گرام، سرکاری فارم میں. ابھی آپ سروے کے لیے بہت پریشان تھے، بہت آپ نے کرمچاریوں کو بھی پیسہ دیا، آپ نے بہت پیسہ سی او کو بھی دیا. ایک کے والا موٹیشن کرانے کے لیے آپ کے 5-5 10-10 ہزار روپے لیے گئے. آپ کو الو بنایا گیا. 3 مہینے کے بعد 3 مہینے تک کے لیے اس کو استھگت کر دیا گیا. بہرکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس جو پیپر ہے آپ اس کو سبمٹ کیجئے. آپ کی زمین کہیں نہیں جائے گی. زمین اس کی ختم ہوگی جس کی زمین نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر زمین پر قبضہ ہے. پیپر کسی اور کے پاس ہے یا کسی اور کی ہے. ایک آدمی آ کے بولتا ہے مولانا میرے پاس ایک بھی پیپر نہیں، نہ کیوالا ہے، نہ خطیان ہے، نہ رسید ہے، کچھ ہے ہی نہیں، لیکن زمین ہماری ہے، اس لیے کہ باپ دادا سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم نے کہا قبضہ بھی آپ ہی کیا ہے؟ بلا ہاں قبضہ بھی ہمارا ہی. ہم نے کہا پریشان مت ہوئیے، وہ امین آپ کے اس پلاٹ میں پہنچے گا اور پوچھے گا کہ بھئی زمین کس کی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی زمین تو ہماری ہے. زمین آپ کی، سب کچھ آپ کی، وہ خود آپ کو سب کچھ نکال کر کے دے گا. اس لیے بہت زیادہ پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس جو پیپر ہے آن لائن جہاں جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کرا لے، پورٹل پہ ڈال دیجئے. وہ پھر اس کے بعد میں آپ کی زمین کوئی لے کر بھاگے گا نہیں. بہت سے لوگوں میں یہ چل پڑا ہے کہ نہیں مولانا رسید ہونا بہت ضروری ہے، موٹیشن نہیں ہوا ہے زمین گڑبڑ ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا. اب تو موٹیشن بھی بند کر دیا تھا سروے کے ٹائم پہ، جب آن لائن سب کام ہو رہا تھا تو کہاں سے کیجئے گا. اب اسی موٹیشن کے لیے کوئی 5,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے. آن لائن آپ کی زمین اگر آپ موٹیشن کراتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 45 سے 50 روپے کا خرچ ہوتا ہے، اگر آپ کو جانکاری. اسی لیے میں کیوں چیختا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نئی تعلیم حاصل کی کوئی بات نہیں، لیکن آنے والی نسل کو ضرور پڑھائیے، آنے والی نسل کو تعلیم یافتہ بنائیے، آنے والی نسل کو سمجھائیے کہ بھئی اگر اس طرح کے سچویشن آ جائیں تو ان کو در در ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں،
بیٹھ کر کے اپنے موبائل کے ذریعے سے ساری چیزیں وہ آپریٹ کر سکتا. جب فیس بک میں ایک سے ایک پیج بنا کر پیسہ کما سکتا ہے بچہ, جب یوٹیوب کے اندر میں چینل بنا کر کے پیسہ کما سکتا ہے, اپنا پاکٹ خرچ نکال سکتا ہے, تو کیا آن لائن جا کر کے سروے, زمین لینڈ سروے کا جو پروسیس ہے اس کو نہیں فالو کر سکتا؟ کر سکتا ہے. بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو ضرور کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بات دوسری طرف چلی جا رہی. بہرکہ تو انہوں نے ہم سے کہا, ہم نے ان کو کہا کہ بھیا ایسا ہے, ہمارے نبی کا پوتر چرچا آپ کی کتاب میں بھی ہے. ہم نے کہا دیکھیے, شمبھل گرام امن کی جگہ, امن کی جگہ کہاں ہے دنیا میں؟ دنیا میں کسی بھی بڑے شہر کا نام دارالامن نہیں ہے, صرف مکے کا نام ہے. اسی لیے سنسکرت میں کہا گیا شمبل گرام گکھیس براہمنیس, اونچے خاندان میں. ہمارے نبی اونچے خاندان میں پیدا ہوئے تھے نا. سلمان خان, شاہ رخ خان کے اماں دادا کا نام یاد کرنے والے, کون سے فلم کا ڈائریکٹر کون ہے, اسٹار کون ہے, اس کا پتہ نہیں کون ہے. ذرا یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے کا نام بنی ہاشم. آپ جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے کا نام قبیلہ قریش. اسی کو سنسکرت میں کہا ہے بنی ہاشم. سب سے اونچا خاندان اسی کو کہا ہے براہمنیس. چونکہ سنسکرت میں بڑے کے لیے, اونچے کے لیے برہمن لفظ استعمال ہوتا ہے, اسی لیے کہا گیا سنسکرت میں براہمنیس, برہمن خاندان میں. اور وشنو یش کے ذریعے, وشنو رب العالمین, وشنو کا ترجمہ عربی میں رب العالمین, اور اسی رب العالمین کا اصل ذاتی عبداللہ, یہ اللہ رب العالمین اللہ کی صفت ہے. رب العالمین پالن کو, دنیا کا پالنہار, پرورش کرنے والا. تو اللہ, وشنو مینس اللہ, یش مینس عبد, بندگی کرنا. تو عبد اور اللہ کو ملا یہ کیا بنتا؟ عبداللہ. وشنو یش عبداللہ کے ذریعے. سومتیانی تھا, سومتی کے کوک سے, یعنی سومتی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آمینتن, امن والی. سومتی کا مطلب امن والی, عربی میں آتا ہے آمینتن. اللہ کے نبی کے اماں کا نام آمینہ, آپ کے دادا کا نام عبد المطلب, آپ کے ابا کا نام عبداللہ, آپ کے چچا کا نام عبد المطلب, یہ ابو طالب, جن کی پرورش میں آپ 40 سال تک رہے. یہ نوجوانوں پتہ ہونا چاہیے وقف بل کیا ہے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور دنیا کے اندر, بھارت کے اندر جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس, there are from article 12 to 35, آرٹیکل 12 سے لے کر آرٹیکل نمبر 35 تک, your fundamental rights has been written in the Indian Constitution by the ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. ان کے ذریعے سے آپ کے کچھ حقوق لکھے گئے ہیں. جلسوں سے معاشرے کا اصلاح صرف نہیں ہوگا, اس سے انفارمیشن آپ تک پہنچے گی, آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا. صرف مسجد تعمیر کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ان مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. ان مساجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کیجئے, دل میں محبت پیدا کیجئے, تب جا کر وہ چیزیں کامیاب ہوتی ہے. عالی شان مسجد, مدرسہ یا عالی شان کوئی بڑا کام کر لینے سے سماج کے اندر تبدیلی نہیں آتی, بلکہ اس کو زمین پر لانے کی سخت ضرورت ہے. یعنی زمینی سطح پر اس کو عمل میں لائیے, وجود میں لائیے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی چھوٹی کوشش بھی رب ذوالجلال کو پسند آ جاتی. میرے بھائیوں, تو ہم نے ان سے کہا, ہم نے کہا کہ دیکھیے, شمبل گرام گکھیہ سبراہمنیہ سگہاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادربھوشتی. ہمارے نبی کے پوتر ترین پیدائش کا چرچا آپ کی کتاب میں ہے. وہ بولا مولانا یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے, he is a professor in Sanskrit of BHU, بنارس ہندو یونیورسٹی کے پروفیسر رہ چکے, ایم اے کیے ہوئے تھے سنسکرت میں. ہم نے کہا انہوں نے
اللہ کے نبی کے بارے میں اس منتر کے بارے میں اللہ کے نبی کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ منتر اگر کسی پر فٹ آتا ہے تو اس پوری جگت میں یعنی پوری برہمانڈ میں اگر کوئی ویکتی ہے تو یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے جس پر یہ فٹ آتا ہے۔ کیونکہ امن کی جگہ مکہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جاتا اوتھینٹک کتاب میں، اور اللہ کے نبی کا گھرانہ جو ہے بنی ہاشم اونچا خاندان ہے، قبیلہ قریش ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، ابا کا نام عبداللہ ہے، یہ پورا فٹ آتا ہے محمد الرسول اللہ پر۔ اس لیے ہم نے کہا کہ چیئرمین صاحب خوشی منائیے، ہمارے نبی کا پوتر ترین تذکرہ آپ کی کتاب میں مانتا ہوں کہ آپ شری رام، انہوں نے کہا پھر پرچہ لکھ کر کے بھیجا تھوڑی دیر میں کہ جب اتنی اچھی بات ہے تو ہمارے گرنتھ کو آپ اپنے مدرسوں میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم نے کہا یہ بھی بات آپ نے اچھی پوچھی، آپ کے گرنتھ کو ہم پڑھاتے نہیں، ہم پڑھتے، ہم شریمد بھگوت گیتا کئی مرتبہ پڑھتے۔ فرق یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو بہت سارے خرافات جو بھر دیے گئے ہیں آپ کے عقیدے کے تعلق سے، ہم نے کہا آپ کا خدا کتنا، آپ کا پرماتما، بولا ایک۔ ہم نے کہا پوجا کتنے کی کرتے ہیں؟ بولا پوجا تو انیک ایشور کی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب پرماتما ایک ہے، ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا ایکم برہم دتیو ناستے سیش ایک ایک وردیک ایو ایک ایونسمیو وکشویڑیا، پرماتما ایک ہے تو دوسرے کی عبادت تو نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی کنفرم نہیں ہو پایا، اس میں انہوں نے یہ لکھا اسپشٹ طور پر، وہ بولا کہ مولانا آپ بولتے جائیے، 5 منٹ تک کسی بھی پروگرام میں نہیں رکا ہوں، لیکن 1.5 گھنٹے سے آپ کی اسپیچ سن رہا ہوں اور سننا چاہتا ہوں، آپ بولتے چلیے۔ ہم نے کہا کہ جیسے آپ ہماری نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، ہماری شریعت ایک اللہ ہے قرآن میں، تو پوری دنیا کا مسلمان سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا کہ ایک ہی اللہ، دو اللہ نہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں جو بات لکھی ہے اس پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے تو اس کو بدلتے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کے یہاں یہی پرابلم ہے کہ یہ دھارمک شاستروں میں کچھ اور لکھا ہے اور آپ کے لوگوں میں چلن کچھ اور کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں مولانا ایک ہی بات تو ہے، چلیے دیوالی میں شریک ہو جائیے، ہولی میں شریک ہو جائیے، چھٹ میں شریک ہو جائیے۔ کسی بھی مذہبی تہوار میں شریک ہونا اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہبی تہوار میں اغیار کے ناٹ الاؤڈ، صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہیں شریک ہو سکتے۔ ہمارے گاؤں سماج کی ماتائیں چلی جاتی ہیں چھٹ میں شریک ہونے کے لیے، دیپاولی میں شریک ہونے کے لیے، ان کے مذہبی تہوار میں نہیں شریک ہو سکتے۔ البتہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو جائیے ضرور، کوئی پریشانی میں ہے سماج کے اندر، سناتن دھرمی ہو کہ جین ہو کہ بودھ ہو کہ کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، ان کی مدد کیجیے، ان کے پریشانی میں ساتھ ہو جائیے ان کے۔ اگر ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ سول سوشلسٹ بننے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے ساتھ معاملات کیجیے، خرید و فروخت لین دین کیجیے، آپ ان کے ساتھ میں اچھی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پیش آئیے۔ آپ کے پڑوس میں ہے تو آپ کی زبان سے آپ ان کو تکلیف مت دیجیے، لیکن مذہبی عمل میں، ان کے عبادات میں you are not allowed according to the Islamic Sharia, because Islam doesn't permit you to participate in the disbeliever and misconceptions پریئر، ان کی دعا میں، ان کی عبادت میں، ان کی بھکتی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے یہاں اسی لیے آپ کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہمارے یہاں، چونکہ آپ کی کتابوں کے طرز بدل جاتے ہیں۔ شری رام چندر جی پہ 2 کتابیں لکھی ہوئی ہے، رام چرتر مانس تلسی داس رامائن، جو رام چرتر مانس تلسی داس نے لکھی تھی، اور والمیکی رامائن نے جو شری رام چندر جی پہ رامائن نے کی، رتناکر والمیک نے۔ ہم نے کہا کہ دونوں کے اندر فرق ہے اور ہمارے قرآن میں فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی قرآن پڑھ لیجئے، آپ انڈین قرآن پڑھ لیجئے، بنگلہ دیشی قرآن پڑھ لیجئے، سری لنکن قرآن پڑھ لیجئے، افغانی قرآن پڑھ لیجئے، مطلب وہاں کا قرآن الگ نہیں ہے،
یعنی اس دیش کا قرآن پڑھ لیجئے، آپ کوئی بھی قرآن پڑھ لیجئے، ایک نقطہ ایک زبر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 1458 سال سے جو جس شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے چلا آیا، آج تک اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر بدلو گے اس قرآن کے سسٹم کو تو تباہی آئے گی، آئی تباہی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے نبی کی باتوں پر عمل کریں تو آج کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ہمارے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، تب جا کر کوئی بات پیش کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ذرا فائدہ بتا دیجئے، آپ کے اسلام میں تو یہی ہے، ٹوپی پہنو، لمبی لمبی داڑھی رکھو، تسبیحات میں لمبے لمبے بڑے بڑے تسبیح گنو، یا پھر اذان دو، نماز پڑھو۔ آپ کے یہاں کہیں پر ٹیکنالوجی پہ بات نہیں ہوتی، آپ کے یہاں اسلام میں کہیں پر ماڈرنائزیشن پہ بات نہیں ہوتی، عورت کے ترقی کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ وہی عورت کے لیے پردہ، وہی عورت کے لیے گھر، وہی عورت کے لیے حجاب۔ ہم لوگ اگر کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دھرم سے اٹھ کر دنیا میں ترقی پیدا کرو، ترقی حاصل کرو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا محمد کو، ان کی شریعت کو چھوڑ کر آگے قدم بڑھاؤ تو اچھا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ان کو، ہم نے کہا کہ آپ کی تو غلط سوچ ہے محترم۔ کوئی چیز، یہ قرآن اللہ کے نبی کی شریعت صرف ابھی کے لیے نہیں، یا اب سے پہلے صحابہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس پر عمل کریں گے تو قیامت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی کام والی چیز، آنے والی چیز ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ اگزامپل سیٹ کیجئے۔ ہم نے کہا کہ اچھا یہ ٹوپی پہنتے ہیں نا آپ، یہ ٹوپی، ہم نے کہا سنت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، کسی بھی اسٹوڈیو میں بیٹھیے، ایک سے ایک ظالم اینکر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے اپنے پیترے میں گھسائے گا، آپ بچنے کے لیے گول مول جواب مت دیجیے۔ جو لوگ جاتے ہیں سینہ تان کر کہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کے بعد اگر آپ کو نالج ہے تو آپ دنیاوی فوائد بتا دیجیے۔ ہم سے کسی یوٹیوبر نے سوال کیا، مولانا ٹوپی پہننے کی کیا فضیلت، یہ کیا فائدہ آپ جو بتا رہے، ٹوپی تو آپ کی کٹر اسلام کے شعار میں سے آتا۔ ہم نے کہا کہ وہ تو ہے، وہ تو سنت ہے، لیکن یہ جو ٹوپی جو آدمی اوڑھتا ہے، اس میں دنیا کی ایک بہت بڑی بیماری سے بچانے کا بھی ایک راستہ ہے۔ وہ بلا کون سا؟ ہم نے کہا تحقیق کیجئے۔ یہ ٹوپی آج تک شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یہ ٹوپی جو ہم لوگ اوڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جب گرمی ہوتی ہے، بہت تیز شدت کی گرمی ہوتی ہے، تو گرمی میں آدمی کو لو لگ جاتا ہے، اور لو کسی کو سختی زیادہ لگ جائے، یہ بہت خطرناک بیماری، جلدی کسی کو لگتا نہیں، لیکن اگر لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس لو سے بچنے کے لیے گرمی کے مہینے میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ عموماً سر پر کپڑا باندھ لیتے ہیں۔ آپ اتر پردیش جائیں گے تو زیادہ دکھے گا، سفید رومال رکھیں گے، منہ میں ایسے لپیٹ لیں گے، صرف آنکھ یا صرف منہ تھوڑا سا دکھتا ہے، منہ میں لپیٹ لیتے۔ کیوں لپیٹتے ہیں بھائی؟ گرمی بدن میں لگتی، سر پر کیوں گرمی لگ رہی؟ اس لیے سر کو لو سے بچاتے۔ ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے، میڈیکل ریسرچ ہے، میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے کہ اگر یہ لو جب آدمی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ لو سب سے پہلے کون سی جگہ پر حملہ کرتا ہے؟ پیر پہ، ناک پہ، کان پہ، انگلی پہ، کمر پہ، پیٹھ پہ، کہاں پہ؟ نہیں، یہ حملہ کرتا ہے سب سے پہلے اس حصے پہ، یہاں، یہ حصہ یہاں پر ہے اصل میں، وہ یہ حصہ بہت کمزور ہوتا ہے، وہ اسی جگہ پر، یہاں پیچھے حصے میں، اس جگہ پر لو سب سے پہلے حملہ کرتا ہے۔ جس کو یہاں زیادہ، یہاں اگر حملہ کرے، وہ یہاں لو لگ جائے تو وہ انسان کبھی بھی زندہ نہیں بچ سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اب آپ لو سے بچنے کے لیے گمچھا لپیٹتے ہو، اب اس لو سے بچنے کی کوئی دوائی ہے؟ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے کہ اگر شدت کی لو لگ جائے تو آپ نہیں بچ سکتے، ڈیفینیٹلی یو ول ڈائی، ضرور آپ مریں۔ لیکن اس لو سے بچنے کا راستہ ڈاکٹر سے پوچھو، وہ کہے گا کپڑا لپیٹ لیجئے۔ ڈاکٹر کہہ رہا کپڑا لپیٹ لیجئے، ہمارے نبی 1450 سال پہلے بتا کر کے گئے ہیں کیا؟ ٹوپی۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ جو آدمی کیپ
ٹوپی استعمال کرتا ہے، جو آدمی پگڑی استعمال کرتا ہے، اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری لگ نہیں سکتی۔ ہم نے کہا یہ ہمارے نبی کی سنت صرف سنت نہیں ہے گدھا آدمی، بلکہ اس سے بہت خطرناک بیماری سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارے نبی سے کوئی بڑا سائنسداں ہو سکتا؟ ہم نے کہا یہ ہے فائدہ، لات مارتا ہوں تمہارے سائنس اور تمہارے ٹیکنالوجی کو۔ قیامت کی صبح تک ہمارے نبی کی ٹیکنالوجی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک میسج یہاں سے بھیجنا ہو سعودی عرب تو واٹس ایپ کا سہارا لیتے ہو، لیکن حضرت عمر فاروق نے ایک آواز لگائی تھی، یا ساریہ الجبل، تو چند سیکنڈوں میں نیٹ کا سہارا لے کر میسج بھیجتے ہیں نا۔ انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ پہ میسج نہیں بھیج سکتے، ٹیلی گرام نہیں کر سکتے، ای میل نہیں بھیج سکتے۔ ہمارے صحابہ کی زندگی میں، ہمارے نبی کے عاشقوں کی زندگی میں ایسے ایسے وجود موجود ہے کہ بنا ٹیکنالوجی، بنا سائنس کے آواز یہاں دیتے، 5,00,000 کلومیٹر وہاں پر آدمی بیٹھا ہوا سنتا ہے ان کی آواز کو۔ آج کی ٹیکنالوجی پر لات مارتا ہو تمہارے، چلے گئے آسمان پر تو بڑے اتراتے ہو کہ بھی we have reached at the moon، ہم آسمان پر پہنچ گئے۔ ہمارے نبی زمین پر بیٹھ کر اس چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں جس پر تم پہنچ کر گرو کرتے ہو۔ ہمارے نبی نے 2 ٹکڑوں میں بانٹا۔ ہمارے نبی تو 7ویں آسمان تک گئے۔ بتائے امریکہ والا کون سا جہاز 7ویں آسمان پر پہنچا؟ پہلے آسمان پر گئے، ذرا آپ ٹچ نہیں کر پاؤ گے۔ ہمارے نبی نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، بلکہ قدرت جہاں پر بیٹھی ہے، رب ذوالجلال جہاں پر رب ذوالجلال کی ذات اقدس ہے، ہمارے نبی وہاں تک گئے۔ تم نے دیکھا خدا کو؟ نہیں دیکھا۔ اے امریکہ تم نے لارڈ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اے آج کے اسرائیل کے ظالموں، تم نے دیکھا تمہیں اپنے لارڈ کو یا جیزس کو؟ نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی نے سب کو دیکھا۔ ہمارے نبی جنت اور جہنم کی سیر کر کے آئے۔ تم قیامت کی صبح تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی کے زمانے کے اندر جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں اس کا تم مقابلہ کر سکو۔ بناؤ، تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ آج جدید سائنس کا ٹائم، لیزر سائنس کا بھی زمانہ آئے گا۔ یہ تو جدید سائنس ہے، لیزر سائنس، یعنی آپ 1 سیکنڈ میں 2,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا۔ لیزر سائنس ابھی آیا نہیں، میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ 100 سال بعد اگر کوئی سنے گا اس کلپ کو تو وہ کہے گا کہ بھئی مولانا صحیح بتائے۔ جدید سائنس کا زمانہ، اس کے بعد لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا۔ لیزر سائنس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیزر سائنس کا زمانہ دجال کا زمانہ ہوگا۔ دجال اسی لیزر سائنس کا استعمال کرے گا، اور اسی لیزر سائنس کے ذریعے سے وہ چند سیکنڈوں میں جہاں جانا چاہے گا وہ چلا جائے گا۔ کہتے ہیں نا اس کی ایک قدم مشرق میں دوسری مغرب میں، وہ لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام لیزر سائنس کو استعمال کر چکے ہیں۔ جدید سائنس کے غلاموں، لیزر سائنس تمہارے ابا بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہمارے نبی براق پر بیٹھ کر گئے تھے۔ اصل تو یہ فضل الہی تھا، لیکن میڈیکل کی زبان میں وہ لیزر سائنس تھا جو ہمارے نبی استعمال کر کے گئے۔ اسی کو تم لیزر سائنس کا نام دو گے جو ہمارے نبی براق پہ بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں میل دور آپ سفر طے کر کے گئے۔ چند سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا، جنت و جہنم، 7 آسمان، عرش معلی، سدرۃ المنتہا، ہر جگہ گھوم کر کے آ گئے۔ وہ وہی لیزر سائنس کا استعمال ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے فضل و کرم سے